الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم فقهنا أجمعين في الدين يا رب العالمين. آرد رستا دين صحیح سمجھ کے توفیق بدے، آمین یا رب العالمین. اما بعد، عزیزان محترم، ما شمار پدا وشت کریں تو تھی کتاب عمدۃ الاحکام درس و دروس انتہا، وما انگا تک ہما دومی باب متعلقہ خبر کرنے گئے ہما کہ شیخ صاحبہ جوڑ کو تک تھی کتاب تا حافظ عبدالغنی المقدسی رحمۃ اللہ باب دخول الخلاء والاستطابہ. ہرچی بآخری حدیث کے شیخ ذکر کو تا ما انشاءاللہ ہمشی امانن تو بدأي تشريع كرن اور حديث وتي باب تها يك عظيم حديث حديث جو طهارت وباقي جو ما تعلق داري حديث جو عقيدة جو ما هو تعلق داري إنسان عقيدة جو ما اعتقاد جا شيء واسطة بلتك حديث تها يك هنشي أهم مسألة ياس بعضي مسلماني مسألة باب دا جست كان ترى مسألة همشي كه عذاب القبر، نعوذ بالله من عذاب القبر. تو جو حدیث انشاءاللہ مرچی شمعوانے صحیح بخاری صحیح مسلمے گا پرچا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلاۃ والسلام وحدی کے دو قبر کے راچی گوزین چونکہ مرچی حدیث تھا کہ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمینی انہما لا يعذبان، عقیدند کے عذاب قبر حق انت. تو شیخہ رحمت اللہ علیہ حدیث نمبر 16 آخری حدیث ہے شیخہ اشگما باب حلاس کو تک علا کل حال یبری حدیث ہوانند. عن عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. رواه البخاري ومسلم. عبد الله بن عباس رضی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمانی اسی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دو قبر کے راچے گوست واجب فقال واجہ ارشاد فرمائیت انہما لا يعذبان، نعوذ باللہ من عذاب القبر. اللہ تبارک و تعالی کشف کو وتی حبیب سارا واجہ پیش اللہ تبارک و تعالی پیش داشت وتی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ ای دویں قبر کے واجہ نشان کرا چگواس ای دوینا نی عذاب دیا گیا گئے، نعوذ باللہ من عذاب القبر. تو واجہ وت ارشاد فرمائت کہ انہما لا يعذبان، ایک بلاہین دلیل کہ عذاب قبر حق انت. فدا واجہ دیما ارشاد فرمائت وما يعذبان في كبير، وما يعذبان في كبير. اذا ذانک بھی کہ انسان قبر تہا عذاب دیگ بھی وحدی کہ انسان گنہگاری یہ بلائیں گناہ نے ارتکاب کو تھا تو قبر تہا عذاب ہستے انسان توبہ بک اللہ تبارک و تعالی بارگاہ سبحانہ تعالی کا اگر تی دستا گناہ سرزد بھی تھا. تو واجہ گو کہ وما يعذبان في كبير، اور ادا ہم ذانک بھی کہ یہ دو مسلمان تا کافر نہیں تھا. تو واجہ گوشی وما يعذبان في كبير، ایک کے شان عذاب دیگ بھی گئیں ولیعذ باللہ قبر تہا اشان کے ایک گناہ کو تھا، مطلب اشان ہر ایک کی ایک گناہ کو تھا اشانی نظرہ یا کہ انہا ادویں گناہ نہیں جند چوشیں بلاہیں گناہ نہ ہنت انسان اشان چی پاریزگی اختیار کچھ کا. صحیح بخاری تحت کا واجہ گو انہو لکبیر، ایک بلاہیں کبیریں گناہ بلکہ انسان تو نہیں اشان چی پاریزگی اختیار کا بلے وعدے کہ قبر تھا انسان عذاب دیکھ بھی گئے تو زانک بھی کہ ای دویں بلاہیں کبیریں گناہ دو گناہ بلاہیں کبیریں پرچہ کہ ای دویں گناہ نے وجہ چی اشانہ قبر تھا ولیعذ باللہ عذاب رسگائیں. تو پدا واجہ ای دویں جو صاحب قبر تھا واجہ بیان کو کہ اشان چی واسطہ عذاب دیا گئے یا کیا کجام گناہ کو تھا کو دومی گا کجام گناہ کو تھا. تو واجہ کو اما احدهما اشان تھا اولی فکان لا يستتر من البول، اولی صاحب قبر اشیاء عذاب دیا گئے ای وجہ ہمیشہ کہ اشیاء شری سرا پاکی اختیار نہ کو تھا. اور یہ حدیث شاہد انت ای باب شاہد حدیث شاہد، لہذا امام صاحب ای حدیث ای باب چرا ذکر کو تھا. اولی صاحب قبر کے عذاب دیا گئے ایا پاکی شری سر اختیار نہ کو تھا
قضای حاجت بیت اکرمکم الله پیشاب قطرات اتکان شیه گودارا گتگا یا که نه شی بدن لگتگا اشیا هیچ اهتمام نداتا ای چیز گوشتی کسانی چیز اش نظر ای چیز کسانی نبیتا حدیث الفاظ چیا کان لا یستتر من البول ای لفظ لا یستتر دیگه حدیث انتہا چونی پنچ روایت کا ای لفظ پنچ روایت کا اولی لفظ لا یستتر ہمیشہ دومی لا يتنزه من البول سیمی لا يستنزه من البول چارمی لا يستبرئ من البول پنچمی لا يستر من البول لا يستبرئ لا يستر ای پنچ الفاظ مختلف روایت انتہات کے گا ہمیں چیزیں دلالت کرنے گا ہندوستانی معنی یقین تو سبب چی بھی نتیجہ چی دلالت کہ قبر تہا اشیاء والعیاذ باللہ عذاب دیا گیا گئے ای اولی صاحب قبرہ دومی صاحب قبر واجہ ارشاد فرمائید وَأَمَّا الْآخَرُ دومی صاحب قبر فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَ ای دومی صاحب قبر چغل خوریا چغل خور کیا گوشک بھی ہما کے اشی برابر آئی کر رہا پلانی برابر آئی کر رہا پلانی طرح چشگو اش کر رہا رو پلانی طرح چشگو دو مردمانی درمیانا عداوت پیدا کا فساد پیدا کا دو مردم جدا کند تو چغل خوری یک بلاہیں کبیریں گناہی تو دومی صاحب قبر چی واسطہ عذاب دیا گیا گئیں دنیا اتہا شاید چغل خوری کو تھا لاہتے علماء کرام گوشند چغل خور یک گھنٹے اتہا ہنچے سلنے کارے کند کہ جادوگر ساحر پورے سالہ آکارا کتنا کا چغل خور چی کا رو دو مردم آرام سرا جدا کند دو مردم درمیانا آرام سرا جنگ و دعویٰ پیدا کا لاہتے ساحر آئی چیزا کتنا کا پورے سال یہ چیزا کتنا کا تو چغل خوری یک بلائیں کبیریں گناہ بہتے کہ انسان ای سلنے خصلت آچی و ترہ دیر بداری ای سلنے خصلت آچی و ترہ دیر بداری تو واجہ بچیر کو اسات سلامہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ای کمال شفقت واجہ کمال رحمت علیہ السلام ای اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرم انت علیہ السلام واجہ دی کے منی دو امتیاں آئینا قبر تہا عذاب دیا گیا گئے تو واجہ چی کو یہ حدیث الفاظاں فَأَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا نِصْفَيْن واجہ مچے کلمپو کی زو اور دو حصے کو پروشتی مطلب پروشتی دو حصے کو یک قبری سرا یک کی ایری کو ہم یک مچے کلمپو کے میں ایک قبر سرا ایر کو اولی گے گا اور آدھے کے حصہ ہمیں مچے کلمپو کے دومی قبر سرا ایر کو تو صحابہ کرام ارشاد فرمائیں گوشتے کہ یا رسول اللہ یا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیما فعلت هذا وجہ چی واسطہ تو ای کار کو مطلب وجہ ای ما اولی رندے گندگائیں دو قبر سرا تو یک مچے کلمپو کے زو وجہ دو حصہ کو یک کی ای قبر سرا ایر کو یک کی آ قبر سرا ایر کو وجہ چوشیں کار چوشیں منظر پیسرا میں دیمانا گوستا مطر نہیں دے تو پیسرا ای وڑا کو تھا تو واجہ ارشاد فرمائیں علیہ السلام لعلہ یخفف عنہما ما لم ییبسا بتکا کہ رب العالمین تبارک و تعالی اشانی عذاب تہا تخفیف بکا سبحانہ و تعالی اشانی عذاب کم بکا یہ ہمیں عذاب تہا بلے ای دویں مچے علماء کرامنی مسئلہ تہا اختلاف آگوشا کہ واجہ اسد السلام وحدی کے ای مطلب یک مچے کلمبو کی دو حصے کو یا کہ ای قبر سریر کو یا کہ آ قبر سریر کو مطلب واجہ کو کہ اشانہ رب العالمین اشانی عذاب تھا تخفیف کا سبحانہ و تعالی ما لم ییبسا ای دویں ای مچے کلمبو کے واجہ زو پر دو حصے کو ای ترینیا تو واجہ کو کہ ای مچے کلمبو دا کے ہوشک نبی رب العالمین شانی عذاب تھا تخفیف کا سبحانہ و تعالی ای حدیث مرچی حدیث مفہوم مشد علماء کرامن اختلاف کہ آیا مستحبت انسانی یک انسانی قبر سرا مچے کلمبو کی اربکا علماء کرامن دو قولند ای مسئلہ تھا اولی علماء کرام شاہ مستحبت انسانی دیگه ایک انسانی مطلب میت یہ قبر سرا یک مچے کلمبو کی اربکا وشا کہ ای واجہ ای مبارکی کار کتا تو ای امت واسطہ حامد شرے مچے کلمبو چی واسطہ واجہ ارکو جک سوالی انسان ذہن تھا ترگائیں لہتے علماء کرام وشا کہ ای مچے کلمبو اللہ تسبیح ہے وانیت بلکہ ای مچے کلمبو نا ہر چیز ای دنیا تھا سورة الاسراء 44 آیتیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ای دنیا تہا ہر چیزی ہستے اللہ تسبیح بیان کا اللہ تسبیح ہوانی اڈو کی بی بی درچ کی بی بی داری بی بی مچ کلمپو کی بی بی مچی بی بی درچ کی بی بی بلے ما نہ سمجھے ما نہ زانند لیکن لا تفقہون تسبیحهم انسان
ای چیزا تو مسعود تو شی تو تسبیح وانا چو تسبیح بیان کنا رب العالمین ای منی دیگه تی عقلا چ دن لاتی علماء کرام ارشاد فرمینا واجہ ای دویم مچ کلام پو کہ ہمیں دوی قبران سرا ای کتا واجہ اسد السلام اگوشا کہ ای مچ کلام پو اللہ تسبیح وانا تسبیح بیان کنا تو ای ترتا دا کہ ہوش با ای اللہ ہے تسبیح وانا گایا تو رب العالمین شنی عذاب تا تخفیف کا سبحانہ و تعالی شنی عذاب کم کا علماء کرامانی دومی قول اور صحیح ترے راجح قول واللہ عالم ہمیشہ ای کار مشروع نہیں انسان واسطہ جائز نہیں کہ یک انسانی دیکھ یک انسانی قبر سرا یک ہنچے مچے کلمپو کی اربکا پرچی چی واسطہ جائز نہیں پرچی جائز نہیں پرچا کہ یک مشروع کارے تو کنگا اور یک عبادتی انی بھی اور یہ دلیل لوٹی باقی ای جو واقعہ پیشت کگا ای یک ہنچے واقعی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گما ای واقعہ پیشت کا ستو سلامے گا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ای کار دیگه کسی گما نکو دیگه هر چی قبریه که راچی پی سلام وستا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بعضی قبرانی که راچی وستا لیکن واجہ ای کار فقط ای دوی صاحب قبرانی گما کو تو علماء کرام گوشان کہ ای جائز نہیں مشروع نہیں ہمیں بڑا صحابہ کرام کسا دیا کہ قبر سرا مچے کلمپو کیرنا کتا تو زانک بھی کہ ای کار کنگ مشروع نہیں ای خاص بیتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واسطہ پرچا کہ واجہ دیت اسد وسلامہ کہ ای دوی صاحب قبر عذاب دیکھ بے گا مرچی ایک انسان ایرو قبری سرا مچے کلمپو کی ارکا تو زانے کی عذاب دیکھ بے گئے اب ای قبر بلکہ جنت باغا چے باغی ترا کئی زور پر تو برے مچے کلمپو کے سرا ایر بکن تو شاہد ہمشے کہ ای یک خاص قضیہ خاص واقعی واجہ گما پیشت کا ست وسلامے گا نکسی واسطہ جائز نہیں کہ ایک انسان قبری سرا مچے کلمپو کی ار بکا اور ہنچو کہ مگو فقط مچے کلمپو کا اللہ تسبیح بیان نہ کا ہر چیز دنیا تہا اللہ تسبیح بیان کا سبحانہ وتعالی کا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم سورۃ الاسراء آیت نمبر 44 ہر چیز دنیا تہا ڈوکی بی بی درج کی داری مچی ہر چیز دنیا تہا اللہ تسبیح بیان کا سبحانہ وتعالی چو تو بیان کنتی اللہ عالم وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم ای منی دیگتی اقلا چی ڈن غیبی مسئلہ اس طرح فقط ایمان بیا رب العالمین تی قرآن پاک کے تھا ذکر کو تھا اس طرح ایمان بیا بلکہ صحیح مسلم روایت تھا اتکا کہ واجہ ای مچ کلمپو کشت اسد وسلامہ ہما دوئے قبران سرا تو علا کل حال شاہد ہمشی کہ ای مشروع نہیں انسان ای کارا نہ کرنا چونکہ پرچہ کہ صحابہ کرام نہ کتا بینا نہ کتا رضی اللہ تبارکۃ مجمعین نما ہمیں کارا نہ کرنا پرچہ کہ مشروع نہیں تو یہ ہما اختلافی مسئلہ علماء کرامانی ہمیں کہ کم کی پیسرتے ہیں میں خدمتہ بیان حدیث تعالی آتے فوائد مر رسی وہی فوائد نگو مرچی درسہ ہوتی کہ انشاءاللہ حلاس کریں اولی فائدہ ای حدیث تہا عذاب قبر اثبات استے کہ عذاب قبر حق انت دومی فائدہ ہمشی کہ انسان وحدی کے شرری سرا پاکی اختیار نکا نجاست انچی ای یک بلاہ سببی بھی کہ انسان قبر تہا عذاب دیا بھی خاص کر اکرامکم اللہ پیشاب پرچہ کہ مسند امام احمد سنن بن ماجہ مستدرک حاکم صحیح بن خزیمہ حدیث ہے واجہ ارشاد فرمائت اکثر عذاب القبر من البول گیشتری عذاب قبر تہا واجہ کہ انسان دیکھ بھی نعوذ باللہ من عذاب القبر ای وجہ ہمشے کہ انسان شرری سرا پاکی اختیار نکا اکرمکم اللہ واجہ کے قضاء حاجتہ کا خاص کر پیشاب نعوذ باللہ من عذاب القبر سیمی فائدہ ہمشے کہ چغل خوری حرام انت چغل خوری ایک بلاہی کبیرہ گناہ انسان واجہ کے چغل خوری کا نوشتے عربی تھا نمیمہ پتہ کہ زانک بھی کہ ایک سبب ہی انسانہ قبر تھا عذاب دیکھ بھی سیمی فائدہ ہمشی چارمی فائدہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت صحابہ کرام سر امت سرا چپے ما واجہ فوراً ایک کو ست السلام پنچمی فائدہ انسان سرا باید ہمیشہ انسان وادی کے تو انگا یک انسان یا شرری سرا زانے آئیے ایک عیب یہ باری کا تو زانے آئے گناہ کا نگائیں چی رکنی تو سر پر دے کہ واجہ ای دوئے صاحب قبر دیتا کہ یہ عذاب دیا بھی گئیں واجہ ذاتی کہیں لیکن واجہ شن نام نگے مردم ہم نہ کی کہیں تو مردم ہم انسان ای چیزیں ہم اہتمام کا مسلمان نے سر ستر پوشی ایک بلا ہی مبارکی عبادت ہر ایک انسان یہ صحیح مسلم حدیث سے واجہ کو کہ ہر ایک انسان مسلمان یا وتی برات یہ سرا ستر کو دنیا تہا اللہ تبارک و تعالی اسرا قیامت اچھا ستر کا سبحانہ و تعالی ششمی اور آخری فائدہ ہمیشہ واجہ اسد السلام حدیث سے ارشاد فرمائت کہ وما يعذبان فی کبیر ای گناہ اگرچہ بلاہیں کبیریں گناہیں لیکن اشیاء یلا دے ای گناہ چی پاریزگی اختیار کنگ چوشیں بلاہیں گا پیلیت
پرچہ کہ انسان چغل خوری مکا شری سرا پاکی اختیار بکا ایک کسانے کاری آسانے کاری لیکن وعدے کے انسانی نعوذ باللہ من ذالک انگا چوشی سلنے کار بکن آ انسان و تارا وط مستحق کا نگائیں کہ آ قبر تا ولیعذ باللہ عذاب دیکھ بھی نعوذ باللہ من عذاب القبر. تو ای برحال میں مرچگی موضوع حدیثہ گو اشے گوما والحمدللہ رب العالمین ما دومی باب حلاس کو اللہ تبارک و تعالی اشے وتی بارگاہ قبول بکنا سبحانہ و تعالی. دعائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی مارا و شمارا و سرجم مسلمانہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبارکی سنتا سرا عمل کنگے توفیق بدیات آمین یا رب العالمین. اللہم اصلح لنا اجمعین النیت و ذریت والعمل. یا رب العالمین میں درستانی نیتانی اصلاح بفرمائن میں عملانی اصلاح بفرمائن میں چوکو اولادانی اصلاح بفرمائن آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی وسلم علی عبدک و رسولک نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم اجمعین.